بسم اللہ تعالی رب زدنی علما وقولوا للناس حسنا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیق بیانات۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، خواہ اس کے حاصل ہونے کا سبب کچھ بھی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ تجارت سے حاصل ہوا ہو یا محنت و مزدوری اور ملازمت وغیرہ سے، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم منمانے طریق سے اس کو خرچ کرنے کے اہل نہیں ہیں، بلکہ جو طریقہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، اسی کے مطابق اس کو خرچ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ خالق کائنات رب دو جہاں نے قارون کو بہت زیادہ مال و دولت اور خزانے کا مالک بنایا تھا، بہت بڑی مالداری اس کو عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں کئی بہادر لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تکبر، غرور اور گھمنڈ کر بیٹھا، اور یہ کہتے ہوئے صاف منع کر دیا کہ یہ مال و دولت میری سوجھ بوجھ اور میری جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ جس طریقے سے آج ہم بھی اسی خیال کو اپنے دل کے اندر پیوست رکھتے ہوئے سب کچھ اپنا ہی سمجھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات اور غربا کے اوپر خرچ کرنے کو ہم بار سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قارون کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں، خدا تعالیٰ اور اس کے فرمان کو تقریباً بھول چکے ہیں، جو انجام کے اعتبار سے انتہائی خسارے کی بات ہے۔ خیر، بے انتہا خزانہ ملنے کے بعد قارون گمراہ ہو گیا اور خدا تعالیٰ کو بھول گیا اور منمانے طریق سے اس کو خرچ کرنے لگا۔ قادر مطلق رب دو جہاں نے بیان کردہ آیت میں قارون کو 4 باتوں کا حکم دیا، غور سے سنیے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو بھی کچھ اللہ نے تم کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مقصد نہیں کہ ساری دولت ہی آخرت کی فلاح کے لیے لٹا دو اور تم بالکل کنگال ہو جاؤ، بلکہ دنیا کے لیے جو حصہ رب دو جہاں نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کو بچا کر اپنے پاس رکھو اور اس کا حق ادا کرو۔ تیسری بات خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے ساتھ بھلائی کی، تجھ کو مال و دولت سے نوازا، اسی طرح تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کر۔ اور سامعین، اس آیت میں چوتھی بات خداوند قدوس نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہماری عطا کردہ اس دولت کے بلبوتے پر زمین میں فساد مت مچا، فساد برپا مت کر۔ انجام کار جب اس کی نافرمانی بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا، اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ سامعین، ان ہدایات کو، احکامات کو ہم صرف یہی تصور نہ کریں کہ یہ قارون ہی کے لیے تھی، بلکہ ہر اس صاحب ایمان کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ جس کو تجارت و زراعت، صنعت و حرفت، ملازمت و مزدوری وغیرہ کے سبب سے خداوند قدوس نے مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، اس لیے کہ اس مال و دولت کا اصل مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور سامعین، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں ایسے موقع پر یہ فرق ہے کہ غیر مسلم کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ میرے پاس مال و دولت ہے، یہ میری جد و جہد اور قوت بازو کی کمائی ہے، اس لیے میں اس مال و دولت کا خود مالک ہوں، اس میں کسی کو دخل کی کوئی گنجائش نہیں، کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس کو خرچ کروں مجھے اختیار ہے۔ اور مسلمان کو، صاحب ایمان کو یہ یقین کرنا لازم ہے کہ جو بھی کچھ مال و دولت میرے پاس ہے، یہ صرف اللہ کا عطا کردہ ہے۔ خداوند تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، لہذا خدا تعالیٰ کے فرمان کے تحت میں نے جد و جہد کی، اسباب اختیار کیے جن کے توسل سے اس نے مجھے یہ مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ اس کا حقیقی مالک صرف اور صرف وہی ہے،
اور جیسا کہ رب دو جہاں نے بھی قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی لیے تو شروع میں بیان کردہ آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے آخرت طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ خیر، ویڈیو طویل نہ ہو جائے، انہی معروضات پر اکتفا کرتے ہوئے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ مال و دولت ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اسی کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنے کے ہم پابند ہیں، لہذا اس کے اوپر عمل کریں گے اور معبود حقیقی کا شکریہ ادا کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم ہماری عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے، اس میں بڑھوتری فرماتے رہیں گے، اس کو برقرار رکھیں گے۔ یہی تو ہے کہ منشاء خداوندی کے تحت ہم جو بھی اپنی ذات، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب وغیرہ پر خرچ کریں گے تو دنیا دین بن جائے گی۔ لہٰذا مال و دولت کو حلال طریق سے کمایا جائے اور جائز مصارف میں خرچ کیا جائے اور حرام کی کمائی سے بچا جائے اور ناجائز اخراجات سے مکمل پرہیز کیا جائے تو کمانا، خرچ کرنا سب عبادت ہی عبادت ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں، اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔